اب یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، واضح کر دیا کہ جو ایمان لائے گا، میرے نبی علیہ السلام تشریف فرماتے ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں آ کے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے جملوں پہ غور کر، تو کیا کہہ رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سوچ لے، پھر اپنے لفظوں پہ غور کر۔ اس نے 3 مرتبہ قسم اٹھا کے کہا مجھے اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر فقیری کے لیے تیار ہو کہ میرے چاہنے والوں کی طرف جو فقر ہے وہ دوڑ کر آتا ہے، اس سپیڈ میں اس تیزی سے سلاد بھی نہیں آتا جس تیزی سے میرے غلاموں کی طرف فقر آتا ہے۔ اب تیار ہو جا۔ اب اللہ کے انبیاء اللہ کے رسول بھی تھے، ان کو بھی اللہ نے آزمائش میں مبتلا کیا۔ یہ اللہ کی عادت مبارکہ ہے کہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کی اتنی عبادت کرتے تھے کہ رب تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو میرا ایوب میری کتنی عبادت کرتا ہے۔ آپ بڑے مالدار تھے، آپ کی اولاد بھی تھی، مال مویشی تھے، بڑی جائیداد زمین تھی، زرخیز زمین تھی، عبادت بڑی کرتے۔ فرشتوں سے رب نے فرمایا کہ وہ دیکھو میرا ایوب میری کتنی عبادت کرتا ہے۔ فرشتوں نے عرض کی مولا جتنا مال تو نے اسے عطا کر رکھا ہے وہ عبادت نہ کرے، شکر ادا نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ مال جو عطا کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا مال جو تھا، مال مویشی اولاد آسمانی بجلی گرائی، سب جل کے راکھ ہو گیا، سب جل کے راکھ ہو گیا۔ ابلیس انسانی صورت میں آیا دھوکہ دینے کے لیے کہ اب بھی تو رب کو مانتا ہے جس نے تیرا مال مویشی جلا کے راکھ کر دیا، تیار فصلیں تباہ کر کے رکھ دی۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں اس رب کو اب بھی مانتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ اس لیے کہ وہ رب جس کا میں ذکر پہلے کیا کرتا تھا اس میں کچھ وقت میں اپنی زمینوں کو دیتا، اپنے مال مویشی کو دیتا، اولاد کو دیتا، اب وہ وقت بھی میں اپنے خدا کو دے دیا۔ پھر اس کے بعد رب نے فرمایا دیکھو فرشتوں میرا نبی کتنا خوش ہے، اب بھی میری رضا پہ راضی ہے۔ تو اس وقت فرشتوں نے کہا مولا تو نے اسے اتنی خوبصورت صحت جو دے رکھی ہے، اب بھی شکر نہ ادا کرے تو کیا کرے؟ اللہ نے بیماری میں مبتلا کر دیا، بدن میں کیڑے پڑ گئے۔ جب بدن میں کیڑے آئے تو چل پھر نہ سکتے تھے، جو ہاتھ پاؤں چھوٹنے والے تھے انہوں نے اٹھا کر گاؤں سے باہر نکال دیا۔ یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی حضرت مائی رحمہ، یا بیٹی تھی یا پوتی تھی، دونوں روایات ملتی ہیں، وہ ساتھ تھی۔ تو جب باہر گاؤں میں ایک قصبے میں گرایا تو ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ساتھ تھی، تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، تو نے نہیں چھوڑا، میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ میری وجہ سے تو پریشان نہ ہو، تو بھی اگر جانا چاہتی ہے تو چلی جائے۔ تو مائی صاحبہ کہنے لگی کہ اگر اچھا وقت ساتھ گزرا ہے تو یہ دن بھی گزر جائیں گے، تو ایک دن اللہ ضرور کرم فرمائے گا۔ تو اس وقت ابھی چند لمحات گزرے تو قدرت کی آواز آئی، سنا سجنا کیا، یہ نہیں آکھیا مولا سب کچھ اجاڑ کے کچھ نہ کیا، اولاد مر گئی، مال مویشی جل کے راکھ ہو گیا، فصلیں تباہ ہو گئی، بدن میں کیڑے، اب بھی پوچھتا ہے کہ کیا حال ہے؟ یہ نہیں تھا، آواز آئی کیا حال ہے؟ مسکرا کے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اس اللہ کی جو کل جانوں کا پالنے والا ہے، تعریف کی، خوبیاں بیان کی۔ تو پھر مائی صاحبہ کہنے لگی واہ اللہ کے نبی اب تو رب سے کہہ دیتے ہیں، اب تو کہہ دیتے کہ مولا میرے بدن میں کیڑے چل رہے ہیں۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ بدن میں کیڑے،
پھر بھی رب کو مانتا ہے. آپ نے فرمایا پہلے اکیلا رب کا ذکر کرتا تھا، اب یہ کیڑے بھی میرے ساتھ رب کا ذکر کرتے ہیں. وہ اللہ کی رضا میں راضی تھے. صبر کیا ان لوگوں نے. وبشر الصابرین. اللہ فرماتا ہے بشارت ہے جو صبر کرنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے. اب نبیوں کو بھی آزمایا. یہاں ایوب علیہ السلام کے بدن میں کیڑے چل رہے تھے. شیطان نے آ کے بہکانے کی کوشش کی کہ اے اللہ کے نبی، ابھی بھی اس رب کو یاد کرتا ہے جس نے تیرے بدن میں کیڑے چلا دیے. ایوب نے کہا بدبخت، میں تو اس کا شکر ادا کرتا ہوں. پہلے میں اکیلا اللہ اللہ کیا کرتا تھا، اب یہ کیڑے بھی میرے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اب یہ کیڑے بھی میرے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو حضرین کرام، پھر جو لوگ ہاتھ پاؤں چومنے والے تھے انہوں نے ایوب علیہ السلام کو گاؤں سے نکال دیا کہ یہ بیماری جو ایوب علیہ السلام کے جسم میں ہے ہمیں نہ لگ جائے. ایوب علیہ السلام جنگل میں تھے. آپ کی زوجہ محترمہ حضرت مائی رحیمہ آپ کے ساتھ تھی. تو اس وقت آپ نے فرمایا رحیمہ میں تجھے اجازت دیتا ہوں. یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، ایوب علیہ السلام کی بیوی تھی. کہا میں تجھے اجازت دیتا ہوں، اگر تو جانا چاہے تو چلی جا، میرے اوپر امتحان ہے. اگر سب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا میں اپنی مرضی سے تجھے اجازت دیتا ہوں. مائی صاحبہ نے رو کے کہا میرے سر کے تاج، اگر وہ وقت گزر گیا جو پہلے والا تھا یہ بھی گزر جائے گا. میں نے مرنا بھی آپ کے ساتھ ہے، میں نے جینا بھی آپ کے ساتھ ہے. اب رات کا پچھلا پیر گزرا. ایوب علیہ السلام زمین پہ لیٹے ہوئے تھے. قدرت کی آواز آئی. جب ساری دنیا سو گئی، خاموشی سناٹا چھا گیا، قدرت کی آواز آئی، سنا سجنا کی حال ہے، سنا سجنا کی حال ہے. ایوب علیہ السلام نے مچل کے کہا الحمدللہ رب العالمین. تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو کل جہانوں کا پالنے والا ہے. بھائی صاحبہ نے کہا اب تو کہہ دیتے کہ یا اللہ حال دیکھ کے بھی پوچھتا ہے کیا حال ہے. تو کہا میں اس کی رضا پہ راضی ہوں، اگر وہ مجھے بیمار کر کے راضی ہے میں راضی ہوں. جب اللہ نے اپنے پیغمبر کی اس عاجزی انکساری کو دیکھا تو رب نے فرمایا اے میرے پیغمبر ایوب تیرا امتحان مکمل ہو. ارکض برجلک، دائیں پاؤں کی ٹھوکر مار زمین پہ. ایوب علیہ السلام نے دائیں پاؤں کی ٹھوکر زمین پہ ماری اللہ کے حکم سے، تو وہاں سے پانی کا چشمہ نکلا. جب پانی کا چشمہ نکلا اللہ نے فرمایا ھذا مغتسل بارد و شراب، اس پانی سے غسل بھی کریں، اس کو پی بھی لیں. پینے سے اندر کی بیماریاں ختم، نہانے سے باہر کی بیماریاں ختم. لوگوں کو بتا دو کہ اللہ نے شفا نبی کی ٹھوکر میں رکھی ہے. نبی دیکھتا ہے تو فقط خدا کی رضا کی طرف. اللہ نے شفا نبی کی ٹھوکر میں رکھی ہے. اب بیماریاں ختم ہو گئی، امتحان مکمل ہو گیا.